انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر زندگی میں کوئی ایک انسان بھی ہمارے الفاظ کی وجہ سے مایوسی کے راستے سے لوٹ آئے اور امید کا دامن تھام لے، تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کسی حد تک مکمل ہو سکتا ہے۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں، اپنے چلے جاتے ہیں، اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ ہیں یادیں۔ اس لیے دلوں میں محبتوں کو قائم رکھیں۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے، اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ ایک ضرورت مند انسان کی ضرورت پوری کرنے سے سارا جہاں تو نہیں بدل سکتا، لیکن ایک انسان کی پورے جہاں کے متعلق سوچ ضرور بدل سکتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ زندگی مشکل ہوتی ہے تو رب یاد آتا ہے، لوگ ستاتے ہیں تو رب یاد آتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو رب یاد آتا ہے، کچھ خواہش ہو تو رب یاد آتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ رب کہ میرے ہر پکارنے پر عطا کی بارش برساتا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ روز ہی اچھے کھانے ملنے پر بھی اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بدن ڈھکنے کو صرف وہ کپڑے ہی موجود ہیں جو جسم پر ہیں، اور کچھ نہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ جو جب الماری کھولتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کیا پہنیں یا پھر کپڑے کیسے رکھیں۔ اس کے بعد بھی ہمارے شکوے کم نہیں ہوتے۔ خود سے نیچے غور کریں، اپنے آپ بادشاہ لگیں گے۔ اللہ ہم سب کو کم میں صبر شکر سے رہنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ساری محنت اگر ہم دنیا کے گھر کے لیے کرتے رہیں تو آخرت کا گھر کون بنائے گا؟ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ امیر لوگ اپنے حصے کی نمازیں بھی غریب کو اجرت دے کر پڑھواتے۔ بعض چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتیں، صرف دعاؤں میں ہوتی ہیں۔